یہ ایک ایسے بزرگ کی کہانی ہے جس کے ساتھ ہونے والا معجزہ سن کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے اور آپ کا اللہ پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اور بھی مضبوط ہو جائے گا۔ ایک بزرگ 1970 سے گجرانوالہ کے گھنٹہ گھر کے پاس چاولوں کی ریڑھی لگایا کرتے تھے۔ اب وقت گزرتا گیا، ان کی شادی ہوئی، ان کی 2 بیٹیاں ہو گئی اور وہ چاولوں کی ریڑھی لگا کر ہی اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے اور اپنے گھر کا خرچہ چلاتے تھے۔ جیسے جیسے سال گزرے، بیٹیاں بڑی ہوتی گئیں اور اب بیٹیاں جوان ہو گئی تھیں اور شادی کا وقت قریب تھا، لیکن ان بزرگ کے پاس بیٹیوں کی شادی کے لیے پیسے نہیں تھے کہ وہ بیٹیوں کی شادی کر سکتے۔ جس گھنٹہ گھر کے پاس وہ چاولوں کی ریڑھی لگایا کرتے تھے، وہاں پر اسے تھوڑا سا دور ایک مغل کی دکان تھی کپڑوں کی۔ اچانک سے ان کی طرف سے رشتہ آ گیا، وہ ان کے گھر آئے رشتہ لے کر کہ ہمارے 2 بیٹے ہیں اور ہم ان دونوں بیٹوں کی شادی آپ کی دونوں بیٹیوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ہوا یوں کہ انہوں نے شادی کی تاریخ مانگنا شروع کر دی کہ اب سال گزر گیا ہے، اب ہم نے اپنی بیٹیاں اپنے پاس لے کے جانی ہے تو آپ کوئی تاریخ دے دیں۔ اب ان کی بیوی بڑی پریشان ہوئی کہ پیسے تو ہمارے پاس ہیں نہیں، اور وہ خود بھی بہت پریشان ہوئے، لیکن پھر اس کی بیگم نے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ شادی کی تاریخ ان لوگوں کو دے دیں، باقی اللہ مالک ہے، اللہ کہیں نہ کہیں سے بندوبست کر دے گا۔ مجھے اللہ کے گھر پہ پورا ایمان ہے، بھروسہ ہے اپنے رب پہ کہ ہمارا رب ہماری ضرور مدد کرے گا۔ بہت پریشان تھے، مغرب کی نماز پڑھ کے آ کے بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے، رونے والے ہو گئے کہ میں کیا کروں گا، صرف 7 دن رہ گئے، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، میں اپنی بچوں کو رخصت کیسے کروں گا، کہیں رشتے سے انکار ہی نہ ہو جائے۔ اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوتی ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک نوجوان آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ وہی ہیں جو گھنٹہ گھر کے قریب چاولوں کی ریڑھی لگایا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا میں وہی ہوں، میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ تو اس نے کہا میں آپ کو 2 دن سے ڈھونڈ رہا تھا، کیا مجھے گھر کے اندر آنے کی اجازت ملے گی، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو بابا جی نے کہا کہ آپ اندر آ جائیے، وہ اپنے صحن میں لے کر آ گئے، جس پر اس نے کہا کہ میں آپ کو 2 دن سے تلاش کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا خیریت، میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے مدینہ منورہ سے حکم ہوا ہے، مجھے وہاں سے حکم ہوا ہے کہ میرے غلام کو میری مدد کی ضرورت ہے، تو اس کی مدد کر کے آؤ۔ اس نوجوان کے ہاتھ میں ایک بریف کیس بھی تھا۔ یہ بات سن کر وہ بابا جی، وہ بزرگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اتنا روئے کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ اللہ کے گھر سے حکم آیا ہے میری مدد کا۔ وہ کہتے ہیں کہ کون، میں تو کوئی بھی نہیں ہوں۔ وہ کہتا ہے، وہ لڑکا پوچھتا ہے کہ آپ نے ایسی کیا نیکی کی ہے جو مجھے اللہ کے گھر سے حکم آیا؟ میں خود، میری آنکھوں میں آنسو ہیں کہ آپ اللہ کے کتنے قریب ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے مدینہ سے کہ میں آپ کی مدد کر کے آؤں، آپ کی بچیوں کی شادی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں تو بڑا گناہ گار ہوں، ہاں میں اتنا ضرور کرتا ہوں کہ پچھلے 25 سال سے میں روزانہ نبی آخر الزمان کے شان شوکت، ان کی خدمت میں درود پاک پیش کرتا ہوں۔ وہ لڑکا کہتا ہے پھر مجھے وہیں سے حکم ہوا ہے آپ کی مدد کرنے کا کہ جاؤ اور میرے غلام کی مدد کر کے آؤ۔ ان کو گلے لگ کے روتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کرے، اللہ ہمیں بھی اس فہرست میں شامل کرے جس میں اللہ نے آپ کو شامل کر لیا ہے۔ پھر وہ لڑکا ان کو ایک بریف کیس پکڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ کے لیے ہے، یہ آپ کی مدد کے لیے، مجھے اجازت دے میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے اور اس بابا جی کو، ان بزرگ کو نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کہاں سے آیا تھا اور وہ کہاں چلا گیا، وہ اس کو جانتے تک نہیں تھے، بس اللہ نے ان کی مدد کی۔ جب انہوں نے بریف کیس کھولا تو اس میں 30 لاکھ روپے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ پھر سے رونے لگے، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اب انہوں نے شادی کی تیاری کی، انہوں نے دونوں بیٹیوں کی شادی بھی کر دی، انہوں نے اپنا کاروبار بھی سیٹل کر لیا، وہ حج اور عمرہ بھی کر کے آئے، اللہ کے گھر کی زیارت بھی ہو گئی۔ آپ یہ دیکھیں کہ درود پاک پڑھنے کے کتنے فضیلت ہے، کتنے فضائل ہیں۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے خود بھی حکم دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ اور اس کے فرشتے درود پاک پڑھتے ہیں، تو اے مومنو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرو۔ اس لیے میری سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بلا ناغہ درود پاک ضرور پڑھا کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک ضرور بھیجا کریں۔ اللہ پاک انہی کے وسیلے سے اللہ پاک ہماری مدد کرے اور اللہ پاک سب کی مشکلات آسان کرے۔ جزاک اللہ۔